السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قالو سب کہتے ہیں، واو الف جو ہے آخر پر یہ جمع کی علامت ہے۔ لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا، علیہ اس پر علا پر ہوتا ہے، حاضر ہی اس پر، اس سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملک کوئی فرشتہ، ملکن جو ہے یہ کوئی فرشتہ، اسم نکرہ ہے، اسی لیے ملائکہ اس کی جمع ہوتی ہے۔ ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کر دیتے، انزلنا ہم نازل کر دیتے، ملک اللہ قضیہ، ملکہ فرشتہ وہی ملک، لقضیہ لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً قضیہ تمام کر دیا جاتا۔ جیسے قضا ہے، جب قضا آتی ہے تو موت آ جاتی ہے، کام تمام ہو جاتا ہے۔ لقضی الامر کام، ثم پھر لا نہ، ینظرون وہ نظر کیے جاتے، ان پر نظر کی جاتی، یعنی وہ مہلت دیے جاتے۔ نظر کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ نظر کرنا، رعایت کرنا ہوتا ہے۔ تو رعایت کیا ہوتی ہے؟ مہلت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ ان پر رعایت نہ کی جاتی، وہ مہلت نہ دیے جاتے، ان کا قضیہ تمام کر دیا جاتا، امر کام تمام کر دیا جاتا۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر ان کا کام تمام کر دیا جاتا اور یہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ولولا، اور اگر جعلنا ہو ہم نے بنایا ہوتا اسے، جعلنا ہم نے بنایا ہو اسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملکن فرشتہ، اگر انہیں فرشتے کی صورت میں ہم بھیجتے، بناتے، لجعلنا ہو یقیناً ہم نے بنایا ہوتا اسے، رجلا مرد، رجلاً و اور، للبسنا تو ضرور ہم شبہ ڈال دیتے، للبسنا لام تاکید کے لیے ضرور، آخری نا جو ہے ہم، لاباسا لام باسین جو ہے شبہ ڈالنا، تو اس میں یہ بہت لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ لباس بھی یہیں سے بنے گا، لام باسین ہے تو با کے آگے الف لگا دیں تو لباس بن جاتا ہے۔ تو لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اور شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ وہی ہوتا ہے جو بات کلیئر نہیں ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی شبہ کیا جائے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، للبسنا ہم ضرور شبے میں ڈال دیتے، علیہم ان پر، علیہم ما جس میں، یلبسون وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، وہی لفظ لام باسین، اس کا روٹ ورڈ جو ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں،
اگر ہم نے اسے فرشتے کی صورت میں بریکٹ میں کریں کی صورت میں بنایا ہوتا تو ہم یقیناً اسے مرد کی صورت میں بناتے اور ضرور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں یہ پڑے ہوئے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق البتہ، لَقَدِ اسْتُہْزِئَ مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے، برسول رسولوں کا، برسول من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے قبل، فحاق تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، ساخروا جنہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ نیا لفظ ہے ساخروا، واو الف تو جمع کی علامت ہے، سین خارا، اس کا معنی بھی مذاق اڑانا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے مذاق اڑانا بنتا ہے۔ منہم ان میں سے، منہم ما جو کانو تھے وہ سب، بہی یستہزئون اس کا سب مذاق اڑاتے۔ استہزاء بھی مذاق ہے، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، مستہزئون، اور یہ جو ساخروا ہے یہ بھی مذاق اڑایا۔ یہ کیسے ہے؟ یہ جو ساخروا ہے یہ قرآن میں آپ نے مسخر بھی پڑھا، جیسے وہ سواری کی دعا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سخر وہاں پہ ہے، مسخر کر دیا، تسخیر کرنا، تابع کر دینا۔ اور یہ مذاق اڑانے سے کیسے لنک کرے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ مذاق اڑانے کے ڈر سے، مذاق اڑنے کے ڈر سے کتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ غلط کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، اچھا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو کسی کو جبراً کسی راستے پر چلا دینا یہ ساخروا ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی مذاق اڑانا اس طرح بنے گا، کیونکہ مذاق کے ڈر سے لوگ مسخر ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں، بہت عمیق اور گہری بات میں نے بتائی ہے، ان لفظوں کو لنک کریں تو انشاءاللہ آپ قرآن کی عبارت سے انجوائے بھی کریں گے، تو غور بھی کیا کریں، اس کا دوبارہ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اور البتہ تحقیق آپ سے قبل رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو گھیر لیا اسی نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے، آیت نمبر 8 پہ دوبارہ آئیے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، کل کا اعتراض تو یاد ہے نا، کہ وہ کہتے تھے کتاب، قرآن کتاب کی شکل میں اترے، لکھی ہوئی، آسمانی ورق ہو، آسمانی کاغذ ہو، آسمانی لکھائی ہو، اور ہم پھر مان جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ پھر جادو کہیں گے۔ اگلا اعتراض جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ واضح الفاظ میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ فرشتہ تو آتا تھا آپ پر، وہی لے کر فرشتہ ہی آتا تھا، لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو، جب آپ دعوت دیں تو وہ لوگوں کو کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم پھر مانیں گے۔ یا پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے ہیں تو ان کی غیر معمولی حفاظت کے لیے، ان کے غیر معمولی کاموں کے لیے ایک فرشتہ ساتھ ساتھ ہو،
جب ان کا کوئی مذاق اڑائے، جب ان پہ کوئی پتھر پھینک کے گالی دے تو وہ نہ ایسا کرنے دے۔ تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور کتنا خوبصورت جواب ہے۔ پڑھنے والا واقعی جو قرآن کے مزاج کو سمجھتا ہے اور عربی کو سمجھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعی یہ اللہ کا کلام ہے کیسا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو کیا ہوتا، پھر ان کا کام تمام ہو جاتا۔ کیوں بھلا؟ فرشتے جب آتے ہیں تو فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں۔ جب قومیں مطالبہ کرتی ہیں یا قومیں تنگ کرتی ہیں تو فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اور عذاب کیوں آ جاتا ہے یہ بات سمجھیں۔ اللہ نے انسان کو عقل اور فہم دیا ہے، دنیا کے ہر کام میں وہ بڑا عقل مند بنتا ہے۔ ابو جہل کو بھی ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا پرے پنچایت کا آدمی تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا دنیا کے لحاظ سے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے تو باقی سارے کاموں میں وہ عقل استعمال کرتا ہے، تو دین کے کاموں میں عقل استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ امتحان گاہ ہے، اور یہ امتحان اسی چیز کا نام ہے کہ عقل کو استعمال کر کے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو، اللہ کی بھیجی تعلیمات کو پہچانے اور وہ جنت کا مالک بنے۔ اور اگر اللہ نے ایک فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نازل کر کے بتانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر امتحان تو نہ رہا۔ امتحان تو تبھی تک ہے جب تک عقل کا استعمال کر کے وہ خود جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سمجھیں۔ اور اگر وہ نہیں سمجھتے، اللہ تو ویسے چاہتا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو، جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز کو حکم دے چھوڑا ہے، اور وہ ایک بال کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تو ایسے کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے عقل شعور دے کر امتحان میں رکھا ہے اس دنیا میں کہ جو سیدھے رستے پہ آئے گا وہ جنتوں میں جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب جو اس کا استعمال نہیں کرتا عقل کا، تو اس کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرشتے آ جائیں تو پھر تو وہ بات ہی ختم ہوگی ساری۔ اور پھر اگر فرشتے آ جائیں تو عذاب کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم پر عذاب لے کر آئے، وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے لیے آئے، اور بھی جہاں پہ فرشتے آئے اس طرح تو پھر وہ عذاب لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کا کام تمام کر دیا جاتا، پھر ان کو عذاب سے دو چار کر دیا جاتا اور ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ مہلت تو یہی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے جتنی زندگی ہے وہ حق کو پہچان لیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو فرشتہ بنا دیتے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرشتہ ہوتے اور آپ کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کے بھیجتے، تو پھر بھی ہم ان کو مرد بنا کے بھیجتے، کیونکہ ایک تو عورت کوئی پیغمبر نہیں بنی، دوسرا فرشتوں کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو تم پہچان نہیں سکتے، فرشتوں کو تو اللہ نہ بتائے تو اللہ کے نبی نہیں پہچان سکتے۔ آپ کو یاد ہے جب غار حرا میں جبریل امین آئے تھے تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں؟ نہیں چلا تھا۔ اور اصلی شکل میں دیکھ کے آپ جس قدر گھبرائے تھے، حدیثوں میں بات موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا اے اہل مکہ کہ یہ فرشتہ ہے؟ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے گوشت بھون کے آگے رکھ دیا، وہ کھا نہیں رہے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو پھر پتہ چلا۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا اگر وہ مرد کی شکل میں آ جاتے؟ اور فرشتے کی آنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مرد کی شکل میں آتے تو آپ پہچان نہ سکتے، اور جس شبے میں تم اب ہو کہ مرد کو رسول کیوں بنایا گیا ہے، پھر تم اسی شبے میں پڑے رہتے کہ یہ تو مرد ہیں۔ اور اگر فرشتے اپنی اصلی شکل میں آتے تو تم برداشت نہ کر سکتے۔ اور تیسری بات، اگر فرشتے جو ان کی اللہ نے نورانیت سے ان کو بنایا ہے،
وہ آتے تو تمہیں نظر بھی نہ آتے، جیسے ہر بندے کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، کبھی ان کو نظر آئے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اگر ہم کسی فرشتے کو، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے تو پھر بھی یہ مرد کی شکل میں آتے، یا اگر کسی فرشتے کو ہم رسول بناتے تو وہ بھی مرد کی شکل میں آتا، تو پھر تم اسی شبے میں پڑے رہتے جس شبے میں اب پڑے ہو۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ مرد ہیں، نہ وہ عورتیں ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ اللہ کا حصہ ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، اور تمام رسولوں میں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوقات میں سے، فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، انسانوں میں سے بھی آپ افضل ہیں۔ آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا، اور ایسے رسول کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ آپ کہیں گے جی کفار مکہ بڑے بے وقوف تھے کہ آپ کو مانتے نہیں تھے۔ اسی بات کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ کیا ہم آپ کی حدیث کو مانتے ہیں؟ زندگی میں ہم کوئی حدیث پاک آ جائے، پیارے نبی کا فرمان آ جائے، تو ہم کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا برادری اور اپنے نفس کو، رشتہ داروں کو آگے کرتے ہیں، یا حدیث رسول کو آگے کرتے ہیں؟ ہم سوسائٹی اور لوگوں کو آگے کرتے ہیں، رسم و رواج کو آگے کرتے ہیں، یا حدیث رسول کو آگے کرتے ہیں؟ جب ہم حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں تو یہ رسول کو پیچھے کرنے کے برابر ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخری آیت آج کے سبق کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ جو پہلے رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں اکیلا ہوتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی اس مصیبت میں ہوں یا اس میں سے گزرے ہوں اور آپ کو پتہ چلے تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ انسانوں کے لیے، انسان برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پہلے نبیوں کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ پیارے نبی، جتنے بھی نبی آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، کیونکہ پیارے نبی اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لاتا ہوں، یہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں قبول کرنے کی بجائے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ پھر جس کا مذاق اڑاتے تھے پھر اس نے ان کو گھیر لیا۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار کہتے تھے، اور بدر کے میدان میں کیا ہوا؟ یہ بے یار و مددگار اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام جن کے پاس کوئی سامان جنگ نہیں تھا، بعض لوگوں کے پاس تو کھجور کی ٹہنیاں تھیں، اور کفار کے پاس سب کچھ تھا میدان جنگ کا، لیکن ان کو وہ ذلیل کیا اللہ نے، اسی نے گھیر لیا، اور 70 کافر قتل ہوئے، اور وہ کنویں کے اندر آپ نے پھنکوا دیے ان کی لاشیں، اور 70 قیدی ہوئے۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ رسول ہی غالب آنے والا ہے، اور اللہ نے غالب کر کے دکھا دیا۔ اگر وہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر قیامت ان کو گھیر کے رہے گی، اور یہ عذاب ان پر لکھ دیا گیا ہے، وہ عذاب سے دوچار ضرور ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے اس رسول کو غالب کر دیا جن کو وہ کہتے تھے یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔